هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جسے میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، واتقوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفس کوئی جان، عن نفس کسی بھی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہیں اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر اپنے اجمالی انعامات کا ذکر بھی کیا،
یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کے اوپر جو انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا جو اکرام ہے اس کا تفصیلی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل یاد کرو، اولاد یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کی تھیں اور میں نے جہانوں پر تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا کہ میں نے جہانوں پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، یہ امت محمدیہ سے پہلے تک تو یہ بنی اسرائیل ہی ساری کی ساری امتوں میں زیادہ فضیلت کی حامل امت تھی۔ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی 4000 سے زائد انبیاء علیہم السلام اس بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، جو یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور بسا اوقات ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء علیہم السلام بھی ان کی طرف بھیجے۔ تو اس اعتبار سے یہ امت سب سے زیادہ فضیلت والی تھی، لیکن امت محمدیہ کے آ جانے کے بعد کوئی امت بھی امت محمدیہ سے بڑھ کے فضیلت والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے، کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، میرے جو لوگ ہیں نا، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں، یہ ساری دنیا کے زمانوں سے بہترین لوگ ہیں۔ تو گویا کہ اگر ساری امتوں کا تقابل کیا جائے تو امت محمدیہ سے بڑھ کے کسی امت کی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ اگر امت محمدیہ کو نکال دیا جائے تو بنی اسرائیل جو امت تھی یہ ایسی امت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جہانوں پر فضیلت دی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کسی سے بدلے میں فدیے میں کسی آدمی کو نہیں لیا جا سکے گا۔ نعمت کو یاد کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو سب سے بڑی خامی تھی، جو فساد کی سب سے بڑی وجہ تھی، وہ آخرت کا انکار تھا۔ جو بندہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ زندگی اللہ کے مطابق گزارتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہے اور اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے اور دوبارہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں اللہ رب العالمین کو میں نے حساب دینا ہے، تو وہ پھر زندگی اپنے مطابق گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ان کو نصیحت کی کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آدمی جب گرفتار ہو جاتا ہے نا تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ اس کی ایک سفارش ہوتی ہے جس سفارش کے ذریعے وہ آدمی باہر آ جاتا ہے، دوسرے نمبر پر فدیے کے طور پہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، کچھ جرمانہ ہوتا ہے اور وہ فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے، فدیے کی صورت میں وہ بندہ باہر آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے اور آپ طاقت کے زور پر آپ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اپنے بندے کو چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی، کہا کہ سفارش بھی نہیں ہوگی، بدلے میں اللہ کو کچھ دیا بھی نہیں جا سکتا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جا سکے گی، باہر سے کوئی طاقت نہیں آئے گی، کوئی لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اللہ کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا جو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے چھڑا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا
وہ کہ سفارش ہوگی، انبیاء بھی سفارش کریں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے دربار میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی تھی، اور وہ ظلم یہ تھا کہ فرعون اور فرعون کے جو کارندے تھے وہ تمہیں ذبح کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کہا یہ جاتا ہے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے۔ تو فرعون نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ لوگوں کو مستقل طور پر چھریاں دے دی گئیں اور کہا کہ جہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا آپ نے اس بیٹے کو قتل کر دینا ہے، وہ نومولود بچہ جیسے ہی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، اور جو بچیاں ہوں گی انہیں ہم زندہ رکھیں گے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دفعہ لوگ آپس میں متفق ہو کر کے بیٹھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر بیٹے قتل ہی ہوتے رہے اور بیٹیاں زندہ ہی رکھی گئیں تو ایک وقت آئے گا ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اور ہماری جگہ لینے والے بچے موجود نہیں ہوں گے جو کل کو بڑے ہوں گے، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاں مردوں کی قلت ہو جائے گی۔ تو پھر آپس میں یہ طے کیا گیا کہ 1 سال تک ہم بچوں کو زندہ رکھیں گے، اور اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر یہ معاملہ ایسا ہی چلتا رہا، جیسا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو جس سال بچوں کو زندہ رکھنا تھا اسی سال اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کی والدہ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ان سے حاملہ ہوئی، نتیجے میں جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں ہمیں یہ لگتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ کو خطرہ تھا، فرعون کو خطرہ تھا، اور ایک خواب دیکھا تھا، یہ کسی نجومی نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک بیٹا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا، تمہاری سلطنت اور بادشاہ کے لیے وہ ایک خطرہ بن جائے گا۔ ہمیں ایسی کوئی بات بھی جس کی سند ہو اور اسے صحیح سمجھا جا سکے، ایسی کوئی بات بھی ہمیں نہیں ملی۔ صحیح یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے سے کچھ پہلے بھی یہ قوانین اور اصول تھے کہ آبادی جب بڑھنے لگتی ہے تو وہ آبادی کی کثرت سے لوگ خائف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فیملی پلاننگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں طے یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بیٹے نہیں چاہیے یا ہمیں اتنے بچے چاہیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بچے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اصل یہ وجہ ہو سکتی ہے جو زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے اور جسے مفسرین نے بیان کیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی بعض دیگر ممالک میں بھی کچھ سالوں کے لیے پابندی لگ جاتی ہے کیونکہ تعداد اور لوگ بڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہ زمانہ بھی یہی تھا کہ لوگوں کی کثرت تھی اور جس میں مرد زیادہ تھے، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ بیٹے جو بھی پیدا ہوں گے انہیں زندہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں وجود بخشا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تذکرہ کیا، ہم نے جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ درمیان میں ایک لمبا قصہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حذف کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ فرعون کے گھر میں رہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر کس طریقے سے وہاں سے ان کو نکالا۔ وہ مدین کے علاقے میں گئے، وہاں پہ خدمت کرتے رہے، پھر ایک وقت گزرا، وہاں پہ شادی ہوئی، پھر شادی اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں سے جب نکلے تھے
اور ایک دفعہ وہ فرعون کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، ہارون علیہ السلام کو ساتھ دیا تھا، اور فرعون کو اللہ رب العالمین کی دعوت اور پیغام دیا تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور فرعون کے سامنے اپنے مطالبے رکھے تھے کہ تم نے بنی اسرائیل کو ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، لہذا ان کو آزاد کرو، اور وہ آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ان کو آزادی دی۔ اب جب یہ لوگ آزاد ہو گئے اور یہ آگے کی طرف بھاگے، اور فرعون جو تھا وہ ان کے پیچھے تھا، صبح ہوتے ہی جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ تھے اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پیروکار تھے جن کو میں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا، وہ لوگ ہیں کدھر؟ جب لوگوں کو پیچھے بھیجا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اب موسیٰ آگے ہیں اور فرعون کی جو قوم ہے اور جو اس کا لشکر ہے وہ پیچھے پیچھے ہے۔ بڑی معروف باتیں ہیں کہ آگے جب وہ سمندر آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایمان کمزور تھا، اور موسیٰ سے شکوہ کرنے لگے کہ یہاں ہم پکڑے جائیں گے اور فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا عزم اور ان کا اللہ پر توکل بڑا مضبوط تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبرائے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ سے کہا تھا جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ماریے۔ اللہ رب العالمین نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور فرعون ان کے جب پیچھے آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ جیسے موسیٰ یہاں سے گزر گئے ہیں اور میرے لیے بھی یہاں گزرنا آسان ہے، جیسے ہی وہ گزرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کو، آل فرعون کو وہاں پہ غرق کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب وہاں پہ فرعون کو غرق کرنا چاہا تو میرے ہاتھ میں کیچڑ تھا، اور میں کیچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، کہیں اللہ رب العالمین سے توبہ نہ کر لے اور اللہ رب العالمین کی رحمت غالب نہ آ جائے اور اللہ اس کو کہیں معاف نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ فرعون اتنا بڑا سرکش تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ البتہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی غالب ہے کہ اللہ چاہے تو فرعون جیسے بندے کے اوپر بھی اپنی رحمت فرما دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے، اور بالآخر اس نے کہا تھا تبت الآن، اب میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا، اب توبہ کر رہے، وقد عصیت، تو نے تو اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ بنی اسرائیل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں، ہم نے تمہیں ان سے آزاد کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں کس طریقے سے نجات دی تھی۔ جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، جیسے سر سید ہے اور کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ معجزات حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کیا۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تھے نا تو وہ سمندر میں مد و جزر تھی۔ اب مد و جزر کے ذریعے کبھی وہ جو لہریں ہیں وہ زیادہ تعداد میں آتی ہیں، کبھی وہ کم ہوتی ہیں، جہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے تھے، اور جب فرعون اس میں داخل ہوا تھا تو وہ لہر کی صورت تھی، لہذا فرعون وہاں پہ غرق ہو گیا۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو قرآن مجید کا بھی انکار کرتی ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین کے جو معجزات ہیں ان کا بھی انکار ہوتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ معجزات پر حق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے معجزے کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو آزاد اور نجات دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔